السلام علیکم عمران خان صاحب، آج میں ایک عام پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا یہ پیغام آپ تک پہنچ پائے گا کہ نہیں پہنچ پائے گا، لیکن میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں، شاید کہ میری بات آپ تک پہنچ سکے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم نے آپ کو بہت عزت دی، آپ نے اپنے نظریہ لوگوں کے سامنے رکھا، آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ مارا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ریاست مدینہ بنانے کے لیے ان گندے انڈوں کو چنا جو کرپٹ ترین مشہور تھے، جو دوسرے لوگوں کے مشیر رہے، دوسرے لوگوں کے سپوکس پرسن رہے۔ فواد چودھری کی کل کی پریس کانفرنس سن کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کیا بلنڈرز مارے ہیں۔ پہلے وہ مشرف کا سپوکس پرسن تھا، پھر وہ زرداری کا تھا آج، اور آپ نے اس کو اپنے فرنٹ مین بنا کے پیش کیا ہوگا پوری قوم کے سامنے۔ ایسے لوگ جو آپ سے مخلص تھے ان کو آپ نے سائڈ لائن کیا، اور ایسے گندے انڈوں کو جن کو آپ کے ساتھ پلانٹ کیا گیا تاکہ آپ سے 9 مئی والی جو اتنی بڑی حرکت ہوئی اور اتنا ظلم کیا گیا اس قوم کے ساتھ جو ہمارے دشمن نہیں کر سکتے تھے، ہم نے وہ کام کیا۔ آپ نے تو نعرہ مارا تھا اس کرپٹ مافیا کے خلاف، ان کرپٹ لوگوں کے خلاف، ان ظلم و ستم کرنے والے سیاستدانوں کے خلاف، اور آپ نے وہ نعرے کا رخ توپیں اپنی کا رخ ہی موڑ دیا اپنی فوج کی طرف جو اس قوم کے محافظ ہے، جو اس ملک کی محافظ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان کے کسی طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ مانا جا سکتا ہے، کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کیا جاتا ہے۔ اپنی قوم کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ لڑا نہیں جاتا خان صاحب۔ یہ جو فیصلہ آپ سے کرایا گیا ہے، جو چیز آپ سے کے لوگوں نے کی، اس سے بڑا ظلم اس ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا میں ہماری جو پکچر گئی اس نے ہمارا سر، ہماری آنکھیں شرم سے جھکا دی ہیں۔ خان صاحب، میری آپ سے درخواست ہے، ابھی بھی سمجھ جائیں، ان سے لڑائی کرنے کی بجائے، عدالتوں کی جنگیں لڑنے کی بجائے معافی مانگیں۔ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ بھی دل کے صاف ہیں، مجھے یقین ہے، جب میں ایک عام شہری ہونے کے ناطے، اور آپ کا میں کوئی سپورٹر نہیں ہوں، ووٹر نہیں ہوں میں آپ کا، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان سے مخلص ہیں، آپ پاکستان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ آپ میں اور وہ جو فوجی جو ہماری کسی سرحد میں پہ کھڑا ہو کے پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ بھی اتنا ہی جذبہ رکھتے ہیں، لیکن آپ سے آپ کے گندے مشوروں جو آپ نے خود سلیکٹ کیے، ان کی وجہ سے آج آپ کا یہ حال ہو گیا ہے۔ میری خان صاحب آپ سے درخواست ہے، آپ پلیز سمجھیں اس چیز کو، اس کی نزاکت کو سمجھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، یہ ہماری فوج ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری ریاست ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں، جو غلطی ان کی معافی مانگیں اور آگے کا لاہ عمل اختیار کریں۔ اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں جو اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں، ان جماعتوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں جو اس ملک کو اس کے آئین کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، جو ہر ادارے کو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ عدالت ہے، چاہے وہ فوج ہے، اس کو اس کے آئینی حیثیت کے اندر رکھ کے چلانا چاہتی ہے۔ اس طرح آپ اس ملک کو اس ڈگر پہ چڑھا سکتے ہیں جس کا خواب آپ نے اس قوم کو دکھایا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ KPK میں اتحاد کیا، آپ کی وہاں پہ حکومت چلی، اور آپ کے میں نے خود منہ سے سنا کہ آپ نے ان کے وزارتوں کی، ان کے وزیروں کی تعریفیں کی کہ وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن یہ فواد چودھری جیسے مشیروں نے، پرویز خٹک جیسے لوگوں نے آپ کو ان سے دور کر دیا، آپ کے اندر اختلاف ڈال دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر جماعت اسلامی جیسے لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے تو آپ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے۔ آج کراچی میں یہ والا مسئلہ جو چل رہا ہے شاید 2-3 مہینے پہلے حل ہو جاتا اگر فواد چودھری یہ بیان نہ دیتا کہ نہیں جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا کراچی میں۔ یہ لوگ پلانٹ کیے گئے آپ کو گندا کرنے کے لیے، اور آج سوچیں کہ آپ سے انہوں نے وہ کام کروا دیا جو شاید کوئی دشمن بھی نہ کر سکے۔ پاکستان کی جن عمارتوں کو آگ لگائی گئی، جن جگہ لوگوں نے پہنچ کے جو حرکتیں کیں، ہماری پاک فوج کے ساتھ جو کچھ ہوا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانی جو اپنے دل میں درد رکھتا ہو، اس ملک کے لیے اپنا خون بہانا چاہتا ہو، اس فوج کو سلام پیش کرتا ہو، وہ یہ حرکت کر سکتا ہے۔ خان صاحب، آپ کے ان مشیروں نے آپ سے یہ کام کرایا اور آپ کو گندا کرنے کی کوشش کی۔ خان صاحب، آپ بڑے آدمی ہیں، بڑے بنیے، معافی مانگیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کیجیے، اور اس مسئلے کو حل کر کے پاکستان کو آگے لے کے جانے کی کوشش کیجیے۔ پاکستان کے معیشت کا برا حال ہے، عام آدمی بیچارہ خودکشی کرنے کو تیار ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، 17-18 لاکھ پچھلے 1 سال میں لوگ جا چکے ہیں، 37 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو کیوں میں لگے ہیں جو اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے اس ملک کی معیشت کا کیا حال ہوگا؟ ابھی بھی وقت ہے خان صاحب، معافی مانگنا بڑے آدمی کا کام ہوتا ہے۔ اپنی معافی مانگیے، جو غلطی ہیں اس کو مانیں، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹ کے ساتھ بیٹھیے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کیجیے، ان کے ساتھ عدالتوں کی اور دوسری جنگیں لڑنے پہ اپنا وقت ضائع نہ کریں،
اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ لگائیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں، جو اس قوم کے ساتھ مخلص ہوں، جو اس ملک کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں، اس ملک کو اپنا علامہ اقبال اور قائد اعظم نے جس بنیاد پہ اس ملک کو بنایا تھا اس پہ لے کے جانا چاہتے ہوں۔ جماعت اسلامی جیسی اور اس طرح کی دوسری تنظیمیں جو اس ملک کے لیے بہتر سوچتی ہیں، ان کو اپنا ساتھی بنائیے، ان کے ساتھ مل کے اس مسائل کو حل کیجیے، اس کو آگے لے کے جانے والی بات کیجیے۔ خدا را اس بات کو سمجھیں، خان صاحب آپ کو مل کر ڈبویا گیا ہے۔ خان صاحب اگر آپ کرپٹ ہوتے، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کرپٹ نہیں ہیں، ورنہ اگر آپ کو پیسہ ہی چاہیے تھا تو جمائمہ گولڈ سمتھ میرے خیال سے کافی تھیں آپ کے لیے پیسے پورا کرنے کے لیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے جو بھی کروایا گیا، جو بھی کوئی غلطیاں ہوئیں، توشہ خانہ اور دوسری جو بھی یہ ساری چیزیں جو آپ پہ الزام لگ رہے ہیں، میرا دل یہ نہیں مانتا کہ آپ نے اس طرح کی کرپشن کی ہوئی۔ اس لیے میں آج آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ جیسے لیڈر کم آتے ہیں جو درد رکھتے ہیں، اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں جماعت اسلامی کو جانتا ہوں، میرا بچپن پورا ان کے ساتھ گزرا ہے، میں آج بھی ان کے ساتھ ہوں، کہ وہ لوگ درد رکھتے ہیں اس ملک کے لیے۔ آپ کو ان جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے ایک اچھے اتحاد بنا کے اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس ملک کی فوج کو اس کا مقام دینے کے لیے جو ہم نے خراب کیا ہے، اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ایک بہت تگڑی ہے جس نے پوری دنیا میں اپنا منوایا ہوا ہے، ہمیں اپنی اسٹیٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ ان سے ٹکرانا چاہیے۔ خان صاحب میری آپ سے درخواست ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کو آپ جیسے سراج الحق جیسے اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو اس ملک کے ساتھ بہت مخلص ہیں، جو اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کے غریب کا درد رکھتے ہیں، جو اس ملک کے ان طبقوں کو وہ حیثیت دینا چاہتے ہیں جو کوئی اچھی قوم دے سکتی ہے۔ آپ کو ان کو جانیے، ان کے اوپر ورکنگ کیجیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، اپنی غلطیوں پہ معافی مانگیے اور ان چیزوں کو سیٹل کیجیے۔ خان صاحب یہ موقع ہے، یہ بار بار نہیں ملے گا۔ میری آپ سے بار بار یہی درخواست ہے کہ پلیز اپنے گندے انڈوں سے ان سے جان چھڑائیے، اپنے مشیروں کو پہچانیے، ان میں سے جو آستین کے سانپ ہیں ان کو باہر نکالیے۔ یہ تو شکر ادا کریں، ایسے گندے لوگ آپ کو خود ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو رہ گئے ان کو آپ نکالیں، اور نکال کے اپنے ان لوگوں کو جو 100% آپ کے نظریات پہ اس پارٹی میں صرف ان کو ساتھ رکھیے۔ یہ نہ دیکھیے وننگ ہارسز ہیں یا نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارا ملک، ہماری قوم، ہماری فوج، یہ سب سے پہلے ہے۔ یہ سب کچھ ہے تو ہم سب ہیں، یہ نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو اس ملک کے لیے بہترین فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔